علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کل کے لیسن میں سے کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں، کچھ ڈسکس کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں؟ جی آپ فرمائیے۔ ایک کامیابی کے موقع پر یعنی کسی قسم کے تکبر کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بڑائی بیان کی، تحلیل و تکبیر سے کام لیا۔ مشورہ، جی ہر اہم معاملے میں مشورہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ بالکل بالکل، یعنی کل کے لیسن میں مجھے تو بہت اہم چیز جو نظر آئی وہ فلیکسیبلٹی تھی۔ ذرا سے موسم تبدیل ہو جائے، انچارج تبدیل ہو جائے، جگہ تبدیل ہو جائے، روم چینج کرنا پڑے، کچھ بھی چینج ہو تو ہمارے لیے مصیبت ہو جاتی۔ جی آپ فرمائیے۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا ان کی بیٹی بیمار ہے، اور بیماری ایسی تھی کہ نظر آ رہا تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے والی۔ ان کے لیے حضرت عثمان کو، جو آپ کے داماد تھے اور جو حضرت رقیہ کے شوہر تھے، اس وقت اسے ایک بہت بڑے اہم کام سے وہ پیچھے رہے، لیکن اجر ان کو مل گیا کیونکہ وہ جان بوجھ کے نہیں رہے تھے پیچھے۔ پھر اس کے ساتھ حضرت اسامہ کو بھی ساتھ چھوڑا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ خود تو نہیں رکے، یہ بھی تقسیم کار ہے۔ کچھ لوگ مریض کی عادت کریں اور کچھ لوگ نصرت و فتح کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو اعزاز بخشا، مشرکین کے لیے وہ خاصا تکلیف دہ تھا، چنانچہ انہوں نے ایسی تدبیریں سوچنی شروع کی جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ یعنی ان کا غصہ اور بھڑک اٹھا، وہ بھی اور ایکٹیو ہو گئے کہ کس طرح مسلمانوں کو اب نیچا دکھائیں اور ان سے انتقام لے سکیں۔ لیکن اللہ نے ان کے داؤ پیچ ان کے سینوں پر الٹ دیے اور اپنے فضل سے اہل ایمان کی مدد کی۔ غزوہ بنو سلیم، بدر سے واپسی کے صرف ایک ہفتہ بعد، اور کہا جاتا ہے کہ 2.5-3 ماہ بعد، بنو سلیم نے مدینے پر حملے کے ارادے سے جمعیت فراہم کرنی شروع کر دی، یعنی انہوں نے پلان کرنا شروع کر دیا۔ جواباً مسلمانوں نے ان کے ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا، یہ بھی ایک اقدامی طریقہ تھا، اور مال غنیمت لے کر صحیح سالم مدینہ واپس آ گئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ انتظار نہیں کیا کہ اچھا ذرا وہ آئیں اور ہم پر حملہ کریں تو پھر ہم ان کو پکڑیں، انہوں نے جا کے ان کو وہیں روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش۔ اس کے بعد عمیر بن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ وہ کیا سازش سوچ کر آیا ہے۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرے سوا تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا نیت لے کر آیا ہوں، آپ کو کس نے بتایا؟ وحی کے ذریعے پتہ چلا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی چیز انہوں نے یہاں مس کی ہے، اس کو میں ڈالنا چاہوں گی۔ غزوہ قرقرۃ القدر، یہ جو غزوہ بنو سلیم ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ شوال میں ہوا تھا۔ شوال یعنی یہ نہیں کہ رمضان ہوا، عید منائی اور اب کافی لمبی ہالیڈیز، کئی دن تک پارٹیز۔ قدر اس لیے کہا جاتا ہے اس کو کیف کے ساتھ، قدر یہ ایک چشمے کا نام تھا، بیسیکلی چشمہ قدر اس کو کہا جاتا تھا۔ غزوہ بنو قینقاع۔ بنو قینقاع کون تھے؟ یہود تھے۔ اس کے بعد یہود بنو قینقاع نے کھل کر شر و عداوت کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی شوال 2 ہجری میں ہوا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی تو کہنے لگے، محمد تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے قریش کے کچھ اناڑی اور جنگ سے ناآشنا لوگوں کو مار لیا ہے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں، ہم بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ یہ قبیلہ بنو قینقاع وہی ہے جس سے مشہور صحابی عبداللہ بن سلام کا تعلق تھا، عبداللہ بن سلام جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس قبیلے کی بہادری بہت مشہور تھی، اسی لیے یہ بہت ڈینگے مار رہے ہیں، اور اکثر لوگ ان میں سے زرگری کا کام کرتے تھے، سنار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بازار میں گئے تھے، ان کو جمع کیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہیں اسلام کا پیغام دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ اے گروہ یہود، تم اللہ سے ڈرو۔ بدر میں جس طرح قریش خدا کی پکڑ میں آ گئے، ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی طرح خدا کی پکڑ میں آ جاؤ۔ اسلام کو مان لو، یقیناً تم جانتے ہو کہ میں خدا کا بھیجا ہوا نبی ہوں، کیونکہ اہل کتاب کو تو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں آپ کی آمد کی نشانیاں موجود تھیں، تم اس کو اپنی کتاب میں پاتے ہو، اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے۔ لیکن وہ یہ سن کر بگڑ گئے اور انہوں نے کیا کہا، ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایک معاہدہ کر چکے تھے۔ کس چیز کا؟ تینوں قبیلوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا نا، کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی باہر سے آئے گا تو ہم اکٹھے مقابلہ کریں گے۔ اب یہ جو باتیں بول رہے ہیں یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ آپ نے مدینہ کے اندر کے قبائل کو باہر نکال دیا، ختم کر دیا، ان کے خلاف جنگ لڑی۔ تو قینقاع نے عہد شکنی کی، کیا کیا؟ عہد شکنی کی، اور آپ سے جنگ پہ آمادہ ہو گئی۔ یعنی آپ نے ان کو کیا کیا تھا؟ صرف نصیحت کی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی، اس پہ بگڑ اٹھے۔ ان کی لوکیشن ذرا سی مدینے کے اطراف کی طرف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر صبر فرمایا، آپ مشتعل نہیں ہوئے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یعنی یہود نے ایک پیغمبر کو جسے وہ پہچانتے تھے، اس طرح جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس کا وہ انتظار کر رہے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا، لیکن آپ نے جواباً صبر کا معاملہ کیا۔ اس سے ان کی جرت اور بڑھ گئی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شریف انسان خاموشی اختیار کرتا ہے تو دوسرا فریق اس کو کمزور سمجھ لیتا ہے، اور یہ اس کی حماقت ہوتی۔ اور انہوں نے اپنے بازار میں ہنگامہ برپا کر دیا، جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی مارا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا۔ محاصرہ کس کو کہتے ہیں؟ سراؤنڈ کر لیا ان کو۔ یہ نصف شوال 2 ہجری ہفتے کا دن تھا۔ دیکھیے ابھی 2 ہفتے نہیں گزرے، عید گزری ہے، ابھی جنگ بدر سے واپس ہی آئے۔ ہم تو عمرے سے واپس آ کے کئی دن تک سوتے ہیں کہ ہماری رمضان کی عبادت سے بہت تھکاوٹ ہو چکی ہے، اور ہم کام کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بس یہی بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ابھی رمضان گزرا نا، بہت ویکنس ہوگی، اس لیے ابھی کچھ ہو نہیں سکتا۔ پہلے رمضان کا بہانہ، پھر رمضان گزرنے کا بہانہ، پھر عید کا بہانہ۔ کام نہ کرنے والوں کو بہت بہانے مل جاتے ہیں، اور جنہوں نے کرنا ہوتا ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اب آپ دیکھیے غزوہ بنو سلیم کے فوراً بعد ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، 1 ہفتے بعد وہ، 2 ہفتے بعد ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو رہی ہے۔ 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی قعدہ کی چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 15 دن محاصرہ رہا پھر، ٹھیک ہے۔ 15 دن گزر گئے تھے کہ ذی قعدہ کی چاند رات، شوال کے بعد ذی قعدہ آتا ہے نا، چاند رات انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازراعات شام کی طرف جلاوطن کر دیا، جہاں تھوڑے دنوں بعد اکثر مر گئے۔ اپنا کچھ ضروری سامان لے کر وہاں سے نکل گئے اور وہیں ختم ہو گئے۔ آپ نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، جلاوطن کیا تھا، قلعے میں بند رہے، پھر آپ نے ان کو نکال دیا وہاں سے شام کی طرف۔ اب پھر آپ حالات دیکھ رہے ہیں، مکہ میں تو جو گزرا سو گزرا، مدینہ میں بھی آپ دیکھیے اب کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا چیلنج۔ آج کے دور میں ہم ہر کچھ عرصے کے بعد
کبھی ایک مصیبت دیکھتے ہیں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، اور پھر ہم پریشان ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تو کوئی چین ہے ہی نہیں، اور حالات بڑے خراب ہو گئے، اور حالات خراب ہونے کا رونا روتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں کہ اگر ہم زندگی میں کچھ کر نہیں پا رہے اور کوئی ہماری اچیومنٹ نہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں. کس کا ہے؟ حالات کا. تو کیا یہاں حالات بہت اچھے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے باوجود زندگی کے سارے کام چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور بے وجہ کا خوف اور غم اور ہم اپنے اندر نہیں پالتا، مقصد پہ نظر رکھتا ہے. پھر غزوہ سویق. غزوہ سویق، ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی. یہ ذوالحجہ 2 ہجری کا واقعہ. ذوالقعدہ تک تو ایک قصہ ختم ہوا، ذوالحجہ میں نیا مرحلہ آ گیا. ادھر غزوہ بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مانی تھی کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ نہیں کر لیتا اس کے سر کو جنابت کے سبب پانی نہ چھوئے گا. یعنی میں زندگی کی ہر لذت اور ہر عیش سے منہ موڑ رہا ہوں، میں نہاؤں گا ہی نہیں. چنانچہ وہ 200 سواروں کے ساتھ نکلا اور مدینے کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر چھاپا مار کر کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور 2 آدمیوں کو قتل کر کے راہ فرار اختیار کی. یہ مدینہ کے قریب پہنچ کر کتنے لوگ لے کر آیا؟ 200. فتنہ فساد کیا، درخت کاٹے، 2 لوگ مارے اور بھاگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کا تعاقب کیا لیکن وہ ہاتھ نہ آئے. البتہ انہوں نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو اور توشے پھینک دیے. مسلمانوں نے قرقرۃ القدر تک ان کا تعاقب کیا، جہاں غزوہ بنو سلیم ہوا تھا وہاں تک تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور ستو وغیرہ اٹھا کر واپس آ گئے. بعض کا جیسے ٹرکوں سے سامان گر جاتا نا، تو یہ لوگ اب بوجھ واپس نہیں لے جانا چاہتے تھے مکہ. وہ تو آئے تھے کہ شاید کافی دن لگ جائے، تو ایک طرح سے کافی سامان تو پھینک کے نکل گئے کہ جلدی بھاگیں. اس لیے اس مہم کا نام غزوہ سویق اور غزوہ قرقرۃ القدر پڑ گیا. سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سویق کس کو کہتے ہیں؟ ستو کو. اب آپ دیکھیے کہ بیچ میں حضرت فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے 2 ہجری میں ہی. ہمارے یہاں اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ڈیسائیڈڈ ایونٹس بھی پوسٹ پون ہو جاتے ہیں، سارے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں کوئی کام نہیں رک رہا. محرم 3 ہجری میں، اب آپ دیکھ لیجئے، شوال میں، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، اور اب محرم آ گیا. ہر مہینے کا ایک اور ایونٹ ہے. 2 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کا نکاح علی بن ابی طالب سے کیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہو بھی کیا سکتا تھا. سارے دن میں 16 تو کھجوریں ملتی تھی اور پھر ان کو تقسیم بھی کیا جاتا تھا. حالانکہ شادی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. جب میں نے اپنی درخواست آپ کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ یعنی شادی جو کرنا چاہتے ہو لڑکی کو کیا دو گے؟ ویمنز رائٹس. میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا وہ زرہ جو تم کو جنگ بدر میں ملی تھی، وہ غنیمت کا حصہ، وہ کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا وہ تو موجود ہے. آپ نے فرمایا کہ وہی زرہ فاطمہ کو مہر میں دے دو. حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جنگیں بار بار ہو رہی ہیں، مجھے پھر ضرورت پیش آئے گی، وہ کیسے دے دوں؟ حضرت علی نے اس زرہ کو حضرت عثمان کے ہاتھ 480 درہم میں فروخت کر دیا، اس کو بیچا، اور یہ رقم لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. آپ نے فرمایا اس میں سے خوشبو اور کپڑے کا اہتمام کرو. اور آپ نے اپنی صاحبزادی کو جو سامان دیا وہ ایک سادہ لحاف، چمڑے کا معمولی گدا جس میں درخت کی چھال بھری ہوئی تھی، چکی، پانی کی مشک اور 2 مٹی کے گھڑے تھے. کہا جاتا ہے یہ انہی پیسوں میں سے چیزیں خریدی گئی تھی. یعنی جو جہیز کے نام پر ہم بہت لاؤ لشکر تیار کر لیتے ہیں، یہ بیسیکلی
حضرت علی ہی کے پیسے تھے جس میں سے گھر کا سامان تیار کیا جا رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ فنکشنز اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تیاریاں اس کی مہینوں چلتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا لڑکی اور لڑکے کو کیا فائدہ ہوتا ہے سوائے اس کے کہ ان کی شادی دیر سے ہوتی ہے. اب فلاں نہیں آ سکتا 6 مہینے اور لیٹ، فلاں نہیں آ سکتا 6 مہینے اور لیٹ. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ سب کا خیال رکھا جا رہا ہے، جن کی شادی ان کا خیال ہی نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ شادیوں پر لاکھوں خرچ ہوتے ہیں، لڑکی کے مہر پر 32 روپے کافی سمجھے جاتے ہیں. عجیب منطق ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ آپ پہلی بات یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکی کو کیا دو گے. آپ کو نہیں پتا تھا حضرت علی کے پاس کچھ نہیں ہے، پتا تھا نا کہ کچھ خاص نہیں کماتے، لیکن آپ نے کہا کہ مہر میں کیا ہوگا. جب انہوں نے کہا کچھ نہیں تو آپ نے کہا وہ زرہ کہاں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس زرہ کے مالک تھے. کہا وہی لے آؤ. وہ دلوائی، اس سے گھر چلانے کا بندوبست کیا. خوشبو اور لباس، اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے موقع پر 2 چیزیں خریدنا مسنون ہے. اگر بہت بڑے بیڈ روم سیٹ نہ بھی ہوں تو ایٹ لیسٹ یہ ایک لازمی حصہ ہے. جی آپ کچھ فرما رہے؟ جی مہر اتنا ہو جو لڑکے کی حیثیت ہو. ان کے پاس وہی تھا، اسی کو بیچا گیا، اسی سے ہی کام چلایا گیا. جی اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ بھی نہیں کہا اچھا پھر لکھ تو دو مہر جو لکھنا ہے، پھر دینا ہوا تو دے دینا، نہ بھی دینا ہو تو لکھا ہوا تو ہے نا. جی اس میں بہرحال دونوں اوپینین ہیں. بعض کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دیا تھا، بعض نے کہا ہے کہ اسی میں سے دے دیا گیا تھا، یعنی کہ حضرت علی ہی کا تھا. ایک اور بات یہ کہ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں بھی تھے، اور ان کے مواخات میں ان کے بھائی بھی تھے اور چچا زاد بھی تھے، اور حضرت ابو طالب سے انہوں نے ان کو لے لیا تھا کیونکہ ان کے پاس اتنا ان کی دیکھ بھال کے لیے سرمایہ نہیں تھا، اور شروع سے آپ کے ساتھ ہی ایک طرح سے رہ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جو نکاح کی شرائط ہے اور جو طریقہ کار ہے وہ اسٹیبلش کر کے دکھا دیا گیا کہ شادی اس طرح ہوتی ہے. ہمارے ہاں کتنی شادیاں اس طریقے پر ہوتی کہ جس میں لڑکی کے حقوق کا بھی لحاظ رکھا جائے، اس کی ضروریات زندگی کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور لڑکے کے اوپر بھی ناروا بوجھ نہ ڈالا جائے، اور غیر ضروری باتوں کی وجہ سے نہ کسی غزوے کو ڈیلے کیا گیا اور نہ ہی کسی اور چیز کا انتظار کیا گیا. جب وقت آ گیا شادی کر دی گئی. تو یہ 2 ہجری میں ہی ہوئی ہے شادی. جی ہاں، عربوں میں اب بھی یہ ٹریڈیشن ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہی گھر تیار کرتا ہے اور وہی مہر دیتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. کعب بن اشرف کا قتل. یہ شخص بڑا مالدار یہودی اور شاعر تھا. اسے مسلمانوں سے سخت عداوت تھی، چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حجب کرتا اور ان کی عورتوں کے متعلق غزلیہ اشعار کہتا. غزلیہ اشعار کیا ہوتے ہیں؟ جن میں کسی عورت کی خوبصورتی، اس کے حسن اور اس سے محبت کے دعوے کیے جاتے ہیں. تو مسلمان باپردہ باحیا عورتوں کے لیے بہت شرمناک بات ہوتی تھی کہ کوئی ان کے بارے میں ایسی بات کہے. تو کعب بن اشرف مسلمان عورتوں کے بارے میں غزلیہ شعر کہتا، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا، حتیٰ کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار کہے. یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو. اس نے بنو قینقاع پر جو کچھ گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لکعب بن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ جواب میں محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی. محمد بن مسلمہ ان کے امیر قرار پائے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے کی اجازت لی.
اس کے بعد وہ کعب کے پاس آئے اور کہا اس شخص نے، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، ہم سے صدقہ مانگا ہے. اب یہ ایک چال چل رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے. کعب کی باچیں کھل گئی، بولا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتاؤ گے. پھر محمد بن مسلمہ نے بطور قرض گیہوں یا کھجور مانگی اور طے کیا کہ رہن میں ہتھیار دیں گے. اس کے بعد ابو نائلہ آئے، انہوں نے بھی محمد بن مسلمہ سے ملتی جلتی بات کی اور یہ بھی کہ یہ میرے کچھ رفقا یعنی دوست ہیں جن کے خیالات بھی میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں. کعب نے ان کی یہ بات منظور کر لی. اس کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات میں یہ لوگ ہتھیار لے کر کعب بن اشرف کے پاس آئے اور اسے پکارا کہ نیچے اترے. وہ قلعے کے اندر تھا اور ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی. اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے. لیکن اس نے اس کی پرواہ نہ کی اور نیچے اتر کر ہتھیار دیکھ کر بھی نہیں چونکا، کیونکہ ان لوگوں سے پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی. اس کے بعد یہ لوگ ٹہلنے کے لیے چل پڑے. راستے میں ابو نائلہ نے اس کے عطر کی تعریف کی اور اس کا سر سونگھنے کی اجازت چاہی. اس نے کبر اور نخوت کے ساتھ اجازت دی. ابو نائلہ نے خود سونگھا اور سر کے اندر ہاتھ ڈال کر ساتھیوں کو بھی سنگھایا. پھر دوبارہ اجازت لی اور یہی کیا. پھر تیسری بار اجازت دی اور اب کی بار اچھی طرح سر قابو میں کر لیا تو کہا لے لو اللہ کے دشمن کو. مان اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کام نہ کر سکیں. یہ دیکھ کر جھٹ محمد بن مسلمہ نے اپنی کدال اس کے پیڑوں زیر ناف پہ لگائی اور چڑھ بیٹھے. کدال آر پار ہو گئی. اللہ کا یہ دشمن اس زور سے چیخا کہ گرد و پیش ہلچل مچ گئی. پھر وہیں ڈھیر ہو گیا. چیخ سن کر قلعوں پر آگ روشن کی گئی لیکن مسلمان صحیح سالم واپس آ گئے اور فتنے کی وہ آگ بجھ گئی جس نے عرصے سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا اور ایک مدت کے لیے یہودی سام بھی اپنے دلوں میں دبک گئے. تو کعب بن اشرف اس دور کا آپ یوں سمجھے کہ جیسے آج کے دور میں بعض اوقات صحافت میں کئی لوگ ایسا کردار ادا کرتے ہیں کہ جھوٹی خبریں اور غلط قسم کے بیانات اور اس قسم کے ایشوز کو اٹھائے رکھتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی. یعنی اللہ واسطے کا بیر مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ ان کے خلاف لکھتے ہی رہتے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہوتے ہیں، عام ذہن ہوتا ہے، جو معصوم لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، حقیقت کا نہیں پتہ، وہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات بڑے بڑے فتنہ فساد جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کچھ نہیں تو لوگ حق کو پہچان نہیں پاتے، خیر سے دور ہو جاتے ہیں. سریہ قردہ جمادی الاولی 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے کاروانی راستے سے، کاروانی راستے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں سے قافلے گزرتے تھے، کاروانی راستے سے ملک شام بھیجا. یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا. اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا. آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی کمان میں 100 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا. وہ قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ حضرت زید نے اس پر یلغار کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا. البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے. صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور یہ قریش کے لیے غزوہ بدر کے بعد سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی. آئے تو تھے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، لیکن ہوا کیا؟ خود نقصان اٹھا کر گئے. اسی طرح غزوہ غطفان جو ہے، غطفان غین طا فا الف نون، محرم 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں یہ خبر ملی کہ بنو سالبہ اور بنو محارب نجد میں جمع ہو رہے ہیں. ان کا ارادہ ہے کہ اطراف مدینہ میں چھاپا مارے، سامان لوٹیں. داسور غطفانی ان کا سردار تھا. یہ خبر سن کر آپ نے صحابہ کی ایک جمعیت کے ساتھ غطفان کی طرف کوچ کیا اور مدینہ میں عثمان بن عفان کو اپنا نائب مقرر کیا. اس وقت آپ کے ہمراہ 450 صحابہ تھے. آپ خود جا رہے ہیں اس میں.
قبیلہ غطفان کے یہ لوگ آپ کے آنے کی خبر سن کر منتشر ہو گئے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے. صرف ایک شخص ہاتھ آیا، صحابہ نے پکڑ کر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے اس کو نصیحت کی اور اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دراصل لوگوں کو، یعنی شریروں کو تو پکڑنے، مگر ادروائز لوگوں کو دین کی بات بھی ساتھ ساتھ بتاتے تھے. اس نے اسلام قبول کر لیا. سفر کا پورا مہینہ آپ نے اسی علاقے میں گزارا، لیکن کوئی شخص مقابلے پر نہ آیا. آپ پرامن طور پر مدینہ واپس آ گئے. اسی سفر سے واپسی پر آپ ایک موقع پر ایک درخت کے نیچے تنہا لیٹ کر آرام کر رہے تھے. اس وقت مشرکین میں سے ایک کا ادھر سے گزر ہوا. آپ کو اکیلا پا کر وہ آپ کے پاس آیا. اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی. اس نے کہا، محمد تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ. اس کے بعد اس نے تلوار رکھ دی، آپ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور کہا، اب بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ بہتر تلوار لینے والے ہیں. کنت خیر آخذ. آپ نے اس سے یہ وعدہ لے کر اسے چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ کبھی آپ کے مقابل نہیں آئے گا. تو غزوہ بنو غطفان بیسیکلی کیا تھا؟ غطفان کے علاقے کی طرف آپ صحابہ کو لے کر گئے تھے، لیکن وہ لوگ پہاڑوں پر چلے گئے. صرف ایک آدمی نظر آیا جس کو صحابہ نے پکڑا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا. واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے بچپن سے کہانیوں میں سن رکھا ہوگا. غزوہ بحران یا غزوہ فرع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ کو لے کر نکلے. ابن اسحاق کے مطابق آپ کا ارادہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کو روکنا تھا، اور بقول واقدی، یہ بھی ہسٹورین ہے، آپ بنو سلیم کو سزا دینا چاہتے تھے. آپ فرع کے علاقے میں بحران تک پہنچے. مکہ سے شام کے لیے تجارتی راستہ اسی علاقے سے گزرتا تھا، لیکن فریقین میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی. امام واقدی اور ان کے شاگرد ابن سعد کے مطابق یہ غزوہ ہجرت کے 27ویں ماہ جمادی الاولیٰ میں پیش آیا تھا. اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ مختلف اوقات میں آپ مختلف دستوں کی قیادت خود بھی کرتے رہے، لیکن وہاں پر جنگ نہیں ہوئی. اسی لیے اس کو سریہ کہا جاتا ہے، غزوہ نہیں کہا جاتا. کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر سریہ صرف وہ ہے جس میں صحابہ جاتے تھے، تو پھر جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے تو اس کو کیوں سریہ کہا جاتا ہے؟ وہاں پر جب جنگ ہوتی تھی تو غزوہ ہوتا تھا، جب تک جنگ نہ ہو تو وہ کیا کہلاتا؟ سریہ ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں؟ کیوں جسٹیفائی نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ جتنا وہ نقصان پہنچا رہا تھا. اور مدینہ کا لیڈر کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. کیا کسی علاقے کے لیڈر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ وہاں کے شر پسند یا مفسد افراد پر کارروائی کرے؟ کوئی پولیس کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا یا نظام نہیں تھا. صحابہ کرام جو اصحاب صفہ میں سے تھے وہ تعلیم بھی حاصل کرتے. جب کبھی آپ کسی سریہ پر ان کو بھیجنا چاہتے اس کے لیے بھی تیار ہوتے. جب آپ اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تو اپنے ساتھ بھی لے جاتے. آپ نے اوپن اس میں کہا تھا، اس سے پہلے اس کو سمجھایا جا چکا تھا. اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص شاعر ہے، انفلوئنشل ہے، مالدار ہے، لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. وہ جنگ بدر کے بعد مکہ تک گیا ہے دوبارہ ان کو بھڑکانے کے لیے کہ پھر آؤ لڑنے کے لیے. مسلمان عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، ایک کے بعد ایک خرابی کر رہا ہے. کیا کسی بھی معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں. آپ نے فرمایا من لکعب بن اشرف، کون اس کی خبر لے گا؟ تو جو اس کے لیے خود تیار ہوئے وہ آ گئے. انہوں نے آپ سے اجازت لی، آپ نے اجازت دے دی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر اس کا کام تمام کر دیا. تو اس میں جسٹیفیکیشن کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں تھا. قلعہ بند تھا، وہ معمولی لوگوں میں سے نہیں تھا. یعنی اس تک پینیٹریٹ کرنے کے لیے کوئی طریقہ تو کرنا تھا نا. اندھا دھند جہاں دل چاہ تلوار چلا دی، ایسا نہیں تھا. بالکل. اور پھر اپنی جانیں بھی خطرے میں ڈالی. آپ دیکھیے کہ وہاں قلعے کے اندر جا کر اور قلعے کی روشنی ہو گئی ہر طرف اور سب کو پتہ بھی چل گیا، لیکن اللہ نے ایسا بچایا سب نکل کر آ گئے. اور انہوں نے والنٹیئر کیا تھا، کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا.
خود سے خود کسی چیز کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے جب تک اس کو، یعنی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی آرگنائزیشن کے لیڈر نہیں ہیں، آپ مدینہ کے اسٹیبلشڈ ریاست کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سسٹم کو بھی سمجھیے. اب ہر شخص اپنی ڈسکرپشن پہ اٹھ کے چل پڑے تو یہ درست نہیں. جی آپ فرمائیے. بالکل، یعنی اس ایک کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ ہر شخص کا ایک اپنا الگ رول ہوتا ہے. آپ نے قیدیوں میں سے صرف 2 کو راستے میں مارا تھا، کیوں؟ نضر بن حارث کو کیوں مارا گیا؟ نضر بن حارث بھی اسی کیٹیگری میں سے تھا. اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.